الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الانسان سر وانا سرہ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان عالیشان موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ تو بہت بڑا احسان عظیم ہے ہمارے پیر و مرشد حضور خواجہ غازی خیر الاسلام سقادری الجست افتخاری الحسنی والحسینی سرکار غازی پیر زندہ نوازی عفی عنہ کا، جنہوں نے اس خاکسار کو اپنی قربت خاص میں رکھا اور تعلیم تربیت و ہدایت و نصیحت کی اور رشد و ہدایت کرنے والوں میں سے بنا دیا مجھے۔ ان کا احسان عظیم ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی لب گسائی کر لے رہا ہوں اور آپ لوگ اس واضح و نصیحت کو سنیں، سمجھے، اس پہ غور و فکر کرے، تفکر کرے، تو آپ لوگوں کو بھی بہت ساری راز و رموز سے آپ کے دل آشکار ہو جائیں گے اور آپ کی روح کو قرار مل جائے گا۔ جب میں سرکار کے جلوے میں کھو جاتا ہوں، گم ہو جاتا ہوں، تو میرے دل پہ جو تجلی پڑتی ہے، جو الہامی تجلی پڑتی ہے، اور جب میں اپنے تحریر میں لاتا ہوں تو کبھی کوئی شعر بن جاتا ہے، تو کبھی کوئی الفاظ بن جاتا ہے، تو کبھی کوئی بیان سمجھ میں آتا ہے۔ تو چند شعر میں آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ میرا مرشد میرا دلبر میرا دین و ایمان، میرا مرشد میرا دلبر میرا دین و ایمان، تاج فخر ہے سر پہ ان کی اونچی شان۔ ذکر ملا جو مجھ کو ان سے کرتا ہوں صبح و شام، ذکر ملا جو مجھ کو ان سے کرتا ہوں صبح و شام۔ جمالی غلام ہے غازی ولی کا یہی ہماری پہچان، جمالی غلام ہے غازی ولی کا یہی ہماری پہچان۔ تو اگر انسان کامل کو سمجھنا ہو تو سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھے کہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الانسان سر وانا سرہ، یعنی میں انسان کا راز ہوں اور انسان میرا راز ہے۔ اگر انسان کے مرتبوں میں ایک مرتبہ عالم خلق ہے تو ایک مرتبہ عالم امر بھی ہے۔ جب انسان عالم خلق جسے عالم ناسوت کہا جاتا ہے، اس سے جب باہر نکلتا ہے، عالم ملکوت میں قدم رکھتا ہے، تو دیکھنے کو وہ زمین پر معلوم ہوتا ہے مگر سیر لا مکان کی کرتا ہے۔ حضرت انسان کو محض ایک مٹی کا پتلا یا اربع عناصر کا مجموعہ سمجھ لینا، جیسے ابلیس نے یہ کہا کہ مٹی کا بنا ہوا ہے اور میں آگ کا، لیکن جس نے حضرت انسان کے مراتب اور مقامات کو سمجھا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کن کن حقائق کا جامع ہیں۔ جب انسان پر اس کے مقامات کھلتے ہیں تو آگ گلزار ہوتی ہے، پتھروں سے پانی نکلتا ہے، جانور سجدہ کرتے ہیں، چاند ٹکڑے ہوتا ہے، پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، سورج مغرب سے واپس ہوتا ہے، کئی ہاتھ میں عصا ہے تو وہ اژدہا بن جاتا ہے۔ اور حضرت انسان کی یہ بھی کمال ہے کہ سدرہ سے پار جا رہا ہے، کعبہ قوسین سے گزر رہا ہے اور ادنا کی منزل طے کر رہا ہے، کبھی فا اوحا الی عبدہ ما اوحا کی تجلی میں بس رہا ہے، کبھی قاب قوسین اور ادنا کے مقام پر سرفراز ہے، اور کبھی اپنے مرتبے کو پا کر انالحق کہہ اٹھتا ہے۔ حضرت انسان کے مراتب و مقامات کا وہی انکار کرتے ہیں جو اولیاء اللہ کے مرتبوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت انسان پر جب نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی رمز آشکار ہوتی ہے تو وفی انفسکم افلا تبصرون کا راز کھلتا ہے، اور جب ان اللہ علی کل شیء محیط کہتا ہے تو پھر بات سمجھ میں
آ جاتی ہے کہ حق تعالی کی ذات نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، تو پھر کوئی ایسی چیز ہے جو اسے چھپا سکے؟ وہی چھپا سکے گی جو اس سے بڑی ہوگی۔ جب ہر چیز کو ذات نے احاطہ کیا ہوا ہے تو میرا بولنا بھی ایک چیز ہے اور آپ کا سننا بھی ایک چیز ہے۔ اس کا یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خود ہی بول رہا ہے اور خود ہی دیکھ رہا ہے، خود ہی سن رہا ہے، نہ بولنے والا غیر ہے نہ سننے والا غیر ہے۔ ذات حق میری نظر کو بھی محیط ہے اور آپ کی نظر کو بھی محیط ہے، میری نظر بھی ایک شے ہے اور آپ کی نظر بھی ایک شے ہے، اور جس کو نظر دیکھتی ہے وہ بھی ایک شے ہے، اس کو بھی ذات حق محیط ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ خود ہی دیکھتا ہے اور خود ہی نظر آ رہا ہے۔